السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تجوید القرآن کورس کا آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے یہ، اور آج ہم جو 4 مخارج سیکھیں گے وہ ہیں طا، ظا، عین اور غین۔ پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتی چلوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل العبادت تلاوت القرآن، یعنی تمام عبادتوں میں افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانا جائے، یعنی قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح کہ حق تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا دے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا حرف ہے ہمارا طا۔ بالکل وہی مخرج ہے جو تا کا مخرج تھا۔ تا کا مخرج یاد کریں، کس کس کے ذہن میں آ رہا ہے تا کا مخرج؟ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو تا کی ادائیگی ہوتی ہے۔ دال کی ادائیگی بھی اسی سے ہو رہی ہے اور تا کی ادائیگی بھی اسی سے ہو رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ تا کی آواز موٹی اور جھٹکے والی آواز ہے۔ تا کو سیدھا پڑھا تھا، جبکہ اسی جگہ سے طا نکل رہا ہے، لیکن اس کی آواز موٹی اور جھٹکے والی آواز ہے۔ پڑھیں، طا 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 طا۔ زبان کی نوک اوپر والے جو 2 دانت ہیں سامنے والے، ان کے پیچھے جڑ سے لگ رہی ہے جا کے، آواز ہے موٹی اور جھٹکے والی، طا طا طا۔ حمزہ زبر طاعت، حمزہ زبر طاعت، حمزہ زبر طاعت، حمزہ زبر طاعت۔ جیسے کہ وطنن، وطنن، اس کو ہم وطنن پڑھ لیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اردو بولتے ہوئے ہم وطن ہی بول رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن عربی میں ہم اس کو پڑھیں گے وطنن، وطنن۔ طارقن، طارقن، طعامن، طعامن، طال، طال، اس کا ترجمہ ہوتا ہے طویل۔ اگلا حرف ہے ہمارا ظا، ظا، ظا۔ بالکل طا کی طرح ہی لکھا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہو جاتا ہے، نقطہ لگا دیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے ظا، ظا۔ اس کا مخرج وہی جو ثا اور ذال کا مخرج تھا۔ یہ تینوں حروف نرمی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں، ثا، ذال اور ظا۔ بالکل وہی مخرج ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگے تو ظا کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کی صفت ہے موٹی اور نرم اس کی آواز ہے۔ ظا موٹی آواز ہے اور نرم، جس طرح کہ
ثا اور زال کی ادائیگی کی تھی تو ہم نے اپنے منہ کو ڈھیلا چھوڑ کے نرمی کے ساتھ ان کی ادائیگی کی تھی، سیٹی کی آواز بالکل ختم کی تھی۔ اسی طرح ہم ضا کی ادائیگی میں اپنے آپ منہ ڈھیلا چھوڑیں گے اور زبان جو ہے وہ اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان لے کر آئیں گے، تو پھر ضا کی ادائیگی ہوگی۔ ضا 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 نرمی کے ساتھ موٹی آواز ہے اور نرم آواز ہے۔ ضا 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 حمزہ زبر ضا از، حمزہ زبر ضا از، حمزہ زبر ضا از، حمزہ زبر ضا از، ضا 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 ظالم ظالم عظیم عظیم ظل ظل ظل۔ اگلا ہمارا حرف ہے عین۔ حلق کے ہم نے 3 حصے سیکھے تھے، حلق کا پہلا حصہ، درمیانی حصہ اور آخری حصہ۔ عین نکلے گا حلق کے درمیانی حصے سے، وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے عین کی ادائیگی ہوگی۔ عین عین قدر نرم اور جھٹکے والی آواز ہے۔ عین 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 کو ادا کرتے ہوئے گلے کو گھونٹا نہ جائے، کھل کے بولیں۔ عین گھٹی گھٹی آواز میں آپ تجوید نہیں سیکھ سکتی، کھل کے بولا کریں، تو تب آپ کے حروف کی ادائیگی جو ہے وہ بالکل صحیح ہوگی۔ اور یہ پریکٹس کرتے ہوئے، سبق یاد کرتے ہوئے، سناتے ہوئے سیدھے ہو کے بیٹھا کریں، ٹیک چھوڑ کے بیٹھا کریں، بالکل اپنی کمر اور پیٹ کو سیدھا کر لیا کریں تاکہ حروف جو ہیں وہ اندر ہی گم نہ ہو جائیں بلکہ کھل کے باہر نکلیں۔ سیدھے ہو کے بیٹھیں، سب ٹیک چھوڑ دیں، سیدھے ہو کے بیٹھیں۔ عین 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 الف کی طرح نہیں پڑھنا، الف کی آواز ہے آ اور عین کی آواز ہے آ۔ آ الف کی آواز ہے آ، منہ کے خالی حصے سے آ آ، اور عین کی آواز ہے آ آ، وسط حلق سے نکل رہی ہے، حلق کے درمیان سے نکل رہی ہے۔ آ آ آ حمزہ زبر عین آ، حمزہ زبر عین آ، حمزہ زبر عین آ۔ عبد عبد نافع نافع، کہاں سے ہے عین؟ وسط حلق سے، حلق کے درمیانی حصے سے، قدر نرم اور جھٹکے والی آواز ہے۔ عین کو ادا کرتے ہوئے اپنے گلے کو گھونٹنا نہیں ہے، بلا تکلف ادا کرنا ہے۔ اگر ادائیگی مشکل لگے تو درمیانے حلق کو ہلکا سا دبا کر ادا کریں تو اپنا جو حلق کا درمیانی حصہ ہے اس کو انگوٹھے یا انگلی سے ذرا دبائیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں سے آپ کی آواز نکل رہی ہے۔ ہلکا سا دبائیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ جس کا عین ٹھیک نہ ہو رہا ہو وہ اس طرح اپنے حلق کو تھوڑا سا دبائے اور اس جگہ کو محسوس کرے جو کہ اس کا وسط حلق ہے اور وہاں سے عین کی ادائیگی کرے۔ عین 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 حمزہ زبر عین آ، حمزہ زبر عین آ، حمزہ زبر عین آ آ آ۔ اگلا ہمارا حرف ہے غین۔ غین غین کی ادائیگی ادنی حلق سے ہو رہی ہے، یعنی کہ جہاں زبان ختم ہو رہی ہے اور حلق شروع ہو رہا ہے، حلق نمبر 1 ہے، حلق کا پہلا حصہ ہے، وہاں سے غین کی ادائیگی ہو رہی ہے اور اس کی صفت ہے کہ اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ غین 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 غ غ غ غ حمزہ زبر غین اغ، حمزہ زبر غین اغ، حمزہ زبر غین اغ اغ۔ غفوراً
غفورا رحیما. غسل غسل غیبا غیبا غیبا. آج ہم نے 4 حروف سیکھے، تا، ظا، عین اور غین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سیکھنے اور سکھانے میں ہمارا مددگار بن جائے، ہماری مدد فرما دے کہ ہم اللہ کا قرآن اچھا سا پڑھنے والا اور پڑھانے والا بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.